السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اے زی انکیوبیٹر اینڈ الیکٹرونکس۔ دوستو، انکیوبیٹر کے ساتھ ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں پہ بھی کوئی انفارمیٹڈ ویڈیو وہ آپ کے لیے میں لے کے آتا رہوں۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اسی شیڈ کی تھی کہ جو گھر کی چھت پہ کیسے آپ گولڈن مستری کا کام شروع کر سکتے ہیں، فارم وغیرہ کھول سکتے ہیں چھوٹے لیول پہ۔ تو جیسا کہ سردیاں وغیرہ آ چکی ہیں تو برڈز کی کیئر کرنے کے لیے تو برڈز کے گھر کو، برڈز کے کیج کو سردی سے بچانا ضروری ہے۔ اس کے اندر جو برڈز ہیں ان کو مرغیاں وغیرہ ہو جائیں، پیرٹس، طوطے جو بھی ہوں آپ نے پال رکھے ہیں، خصوصاً چھت کے اوپر ہمیشہ سے چھت پہ جو مرغیاں پالتے ہیں ان میں صرف ایک ہی سب سے بڑی جو وجوہات ہوتی ہے ان کو سخت گرمیوں سے بچانا اور سخت سردی سے بچانا، کیونکہ چھت کے اوپر 24 گھنٹے ہوا رہتی ہے۔ اور اگر گرمی کی بات کریں کہ چھت کے اوپر اتنی انتہا ترین کی گرمی ہوتی ہے کہ بندہ دوپہر کے وقت اوپر بھی نہیں آ سکتا۔ اگر بات کریں سردی کی تو رات کے وقت بہت سردی پڑ جاتی ہے جب سخت سردیاں ہوتی ہیں۔ ابھی سے بھی سردیاں بلکہ سٹارٹ ہو چکی ہیں، تو میں آج آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح ایک کم بجٹ میں رہ کے اپنے برڈز کو سردیوں سے بچا سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں جی، ہم نے یہ بورے ہوتے ہیں اوپر، جو ہم نے جو پہلے کیج لگایا تھا ہم نے اوپر سے بورے سے اس کو یہ کور کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ تو اس کو بورائی کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو یہ اس کے اندر یوریا کی جو آتی ہے اپنا کھاد آتی ہے، یوریا جو آتی ہے اس کے جو تھیلے ہوتے ہیں، تھیلے کہتے ہیں، بورے کہتے ہیں، اور پنجابی میں بھی ایک ورڈ ہے بٹ مجھے مائنڈ میں یاد نہیں آ رہا، وہ اس کو کھول کے پورا ہم نے یہ بنایا ہوا ہے، کورڈ کیا ہوا ہے۔ اس کو ہم نے لگایا ہوا ہے بہترین، یہ جو ڈھکن ہوتا ہے نا ریگولر بوتل کا، اس کے سینٹر میں ہم نے اسٹیل کا یہ ایس ایس کا کیل لگا کے ہم نے اوپر لگا دیے ہیں۔ اور یہ جی اس کو ہم کناتے بھی کہتے ہیں، جو شادی مالز میں، شادی ہالز میں یہ سائڈ میں دیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہاں سے ہم نے یعنی کہ ان کے پاس خراب وغیرہ پڑے تھے وہ لے لیے، کافی موٹے ہوتے ہیں، اور اندر سے بھی میں آپ کو ویو دکھاؤں گا، ہم نے پورا یہاں سے بالکل کورڈ کر دیا۔ اور اگر اس طرف سے آئیں تو ہم نے یہ جسٹ یعنی کہ صبح کے وقت دھوپ وغیرہ آتی ہے، مرغیاں یہاں پہ بیٹھتی ہیں، تو یہ بھی ہم نے وہی ہی یوز کیا ہے، کپڑا یوز کیا ہے جو کہ یہاں پہ جس کو میں نے کناتے وغیرہ کا نام دیا تھا، تو بالکل یعنی کہ یہ اس طرح سے آپ اپنے برڈز کو کورڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم نے لگایا ہوا ہے، یہاں پہ بھی ہم نے وہ جس کو کہتے ہیں جی تھیلا وغیرہ یوریا کا، وہ ہم نے لگایا ہوا ہے۔ یہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے، یہ آپ چیک کر لیں، اس ٹائپ کا ہوتا ہے، یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ بہت موٹا ہے، 3-4 لیئرز میں ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ تو خیر پرانا ہے، ہم نے جسٹ ہمارا مقصد یہ ہے کہ مرغیوں کو صرف سردیوں سے کیسے بچائیں۔ تو اندر کا سین میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ہے۔ یہ جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ادھر بھی میں اس سائڈ پہ بھی آؤں گا، یہ ہم نے کیا کرنا ہے اس سے، اور یہ دیکھیں یہ ہم نے لگایا ہوا ہے تاکہ یہاں سے روشنی بھی آتی رہے اور یہاں پہ بالکل یعنی کورڈ رہے۔ اب باہر کی نسبت یہاں پہ ہوا ایسے سمجھیں بالکل بھی نہیں ہے، یعنی جتنی یہ دیکھیں نا آپ، جیسے ہوا آئے گی تو آپ اس کی موومنٹ دیکھیے گا پورے اس پردے کی۔ تو میں دکھانا چاہوں گا کہ جیسے یعنی کہ یہ آپ دیکھ لیں نیچے کہ یہ کس طرح، یہ دیکھیں جی، اگر یہ آپ دیکھ سکیں تو یعنی کہ باہر کافی ہوا چل رہی ہے لیکن اندر پرسکون ماحول ہے۔ اور یہ جو ہے یہ ہم نے یہاں پہ بھی، یہاں سے بھی یعنی کہ یہ دھوپ وغیرہ آ رہی ہے تو مرغیاں دھوپ پہ بیٹھتی ہیں۔ اور یہ جو لکڑیں ہیں یہ ہم نے سپوٹیں جب پہلے لگائی تھیں، میں بھی آپ کو دکھایا تھا یا اس ویڈیو میں تھی یا نہیں تھی، یہ سپوٹیں ہم نے اتار دی ہیں۔ یہ سپوٹیں میں نے اس لیے اتاری کیونکہ سردیاں ہیں۔ اور اب تھوڑا سا یہاں پہ آئیں اس سیکشن کی طرف، تو ہم نے ان کے عارضی طور پہ جو مٹی کے کیج ہوتے ہیں وہ بنا رہے ہیں کہ بہت سخت سردیوں میں کافی یعنی کہ بہت زیادہ ٹھنڈ میں بھی یہ بھی کام نہ دیں، جسٹ یہ آسرے پہ ہوگا کہ یار لگا ہوا ہے، لیکن کیونکہ یہ دیکھیں جتنی مرغی ہے نا اتنا ہمارا کیج کافی بڑا ہے۔ جب بڑے شیڈز میں آپ وہاں پہ دیکھتے ہوں گے جب چوزا ڈالتے ہیں
ہمارے دوست فارمر دوست جب چوزا ڈالتے ہیں تو وہ اتنے بڑے شیڈ کو کلوز کر دیتے ہیں، سیکشن بنا دیتے ہیں، اسی کو بروڈر بناتے ہیں، اسی کو کنورٹ کر دیتے ہیں ایک الگ سیکشن۔ تو ہم نے بھی وہی رول اپنایا ہے کہ الگ سیکشن ہم نے بنانا اسٹارٹ ابھی سے کر دیا ہے۔ ہم نے لکڑے اتار لیے کیونکہ لکڑے یہاں پہ تھے، یہاں پہ اس پٹی سے لے کر ادھر تک تھے اور وہ بھی تھا لگائے ہوئے تھے۔ تو ہم نے سیکشن تھوڑے ڈیوائڈ کر رہے ہیں کہ سیکشن ایک بنا لیں الگ، کیونکہ یہ جو ایریا ہے نا، یہ جو ایریا ہے تقریباً یہاں پہ 150 سے 200 مرغی آ سکتی ہے بآسانی سے۔ اگر 200 مرغی رکھتے پھر ہمیں وہ سیکشن الگ نہ بنانا پڑتا، کیونکہ مرغیوں کی بھی اتنی کافی ہیٹ ہوتی ہے کہ وہ سیو رہتے ہیں۔ تو اس مرغی کی کوانٹٹی کو دیکھ کر، برڈز کی کوانٹٹی کو دیکھ کر پھر ہم نے وہ الگ سیکشن بنایا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، ہمارا جو اگلا پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ الگ یعنی کہ سیکشن بنا رہے ہیں، الگ ہم کیج بنا رہے ہیں۔ اسی کیج میں 35 سے 40 مرغیاں رہیں گی، اور یہ سامنے ہم نے اس کے یہ اور بھی تھوڑا اوپر جائے گا، ہم نے وہ جو وینٹیلیشن کے لیے جالے کہہ دیں، ہولز کہہ دیں، وہ ہم نے رکھنے ہیں۔ تو یہ کیا کریں گے، اس کا یہ ہوگا کہ دن کے وقت ہم مرغیوں کو نکال دیں گے باہر، وہ اسی ایریے کے اندر ہی گھومیں گے پھریں گے۔ یہ دیکھ لیں، اسی ایریے کے اندر ہی گھومیں گے پھریں گے، کھائیں گے پئیں گے ہر چیز۔ رات کے وقت، شام کے وقت یعنی کہ مغرب کے بعد یا رات کے وقت ہم یہ جو مرغیاں سارے کنورٹ کر دیں گے اس سیکشن کے اندر۔ اس کے اوپر چھت وغیرہ میں بھی ڈالیں گے، اب دیکھیں گے، چھت تو ڈالنی پڑے گی۔ یہ چھت ڈالنے کے بعد پھر اس کے اندر مرغیاں چلی جائیں گی، جس سے یہ جو ایریا ہے 35-40 مرغیوں کے لیے ان کی خود بھی ہیٹ ہوگی اور وہ اتنی بڑی ٹھنڈ سے بچے رہیں گے۔ نہ تو ٹھنڈا کا، نہ تو سردی اس طرف سے آئے گی، نہ تو سردی اس طرف سے آئے گی۔ دن کا یہ تھوڑا سا اوپر کر دیا کریں گے اور یہاں سے مرغی نکال کے یہاں پہ آئیں گے۔ تو آپ بھی اپنے برڈز کا جو جنہوں نے چھت کے اوپر بنایا ہوا ہے وہ کچھ اس طرح سے سیٹ اپ بنا لیں تاکہ مرغیوں کو سردیوں سے بچا سکیں۔ تو یہ جی سین تھا، میں نے کہا میں دوستوں سے کچھ ہمارا جو ٹوٹا پھوٹا نالج ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر دیں۔ اور یہ بہت ایک اچھا کاروبار ہے اگر بندہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھے۔ دیکھیں جی، برڈز کا جو ایک ایسا کام ہے نا کہ اس کو توجہ دینی پڑتی ہے۔ جتنا آپ ان میں ٹائم سپینڈ کریں گے، ان کو وقت دیں گے، ان کی ڈائٹ کا خیال ان میں دیکھیں گے کہ کوئی مرغی ڈلی وغیرہ، کوئی روٹھی ہوئی مرغی تو نہیں ہے۔ اٹس مین کہ اگر بندہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس جب کسٹمرز بھی آتے ہیں نا انکیوبیٹرز کے، وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں ایسا انکیوبیٹر بنا کے دیں، ہم انڈے رکھیں اور بھول جائیں، اور 22 دن کے بعد ہمیں وہ چوزے باہر نکلتے ہوئے نظر آئیں کہ بھئی باہر آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں پھر وہ کام ہی اتنا کرے گا انکیوبیٹر، آپ کو رزلٹ بھی اتنا دے گا جتنی آپ اس پہ ٹائم لگائیں گے۔ برڈز کا کام بھی بالکل اسی طرح سے ہی ہے، ان کو آپ ٹائم دیں گے، ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں گے، پانی کی ٹائمنگ، کھانے پینے کی ٹائمنگ، برڈز کو دیکھ کر اس کو جج کرنا کہ یار اس برڈز کو کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اب اس وقت ساری مرغیاں بہترین اپنا یہاں پہ آپ بھگا کے دیکھیں، دوڑا کے دیکھیں مرغیوں کو، صبح صبح آئیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ ان کو دانہ وغیرہ ڈالیں اور آپ دیکھیں کہ کوئی مرغی ویک تو نہیں ہے، کوئی مرغی کھانا تو نہیں یعنی کہ صحیح طرح سے کھا رہی۔ جو مرغی بالکل کھانا صحیح طریقے سے نہیں کھائے گی، سوئی رہے گی سائڈ پہ ہوگی، تو ڈیفینیٹلی اس مرغی کو لازمی طور پر خیال کی ضرورت ہے، اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے۔ اس کو جلدی سے آپ باہر نکالیں، اس کا ٹریٹمنٹ کریں، پھر جا کے اس کو آپ اپنے برڈز میں چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی آپ برڈز کا کام شروع کریں تو چاہے وہ چند برڈز کا ہو چاہے زیادہ برڈز کا ہو، اگر آپ نے شوق سے، دیکھیں دوستو، کوئی بھی کاروبار کرنا ہے یا کوئی بھی شوق کرنا ہے نا، خیر شوق تو ہوتا ہی یعنی کہ شوق سے ہی ہے، جو بندہ اگر شوق کرتے ہیں تو وہ شوق سے ہی ہوتا ہے۔ جو شوق سے کوئی چیز رکھتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ سننے میں آیا ہے کہ بچوں سے بھی بڑھ کر اپنے برڈز کو، اپنے شوق کو ٹائم زیادہ دیتا ہے۔ تو جن دوستوں نے شوق کرنا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ان چیزوں کی بڑی خیال کرے گا، ہر برڈز کو دیکھے گا، غور کرے گا کہ بھئی کوئی برڈز ویک تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ان برڈز میں۔ تو اگر آپ کسی بھی کاروبار کو پورا پراپر ٹائم دیں گے، اس کو کاروبار سمجھیں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ برکت آپ کے کام میں ڈالے گا ضرور۔ دیکھیں اگر آپ باقی جو نفع نقصان ہے وہ ہر کام میں ضرور ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے ان بندے کے لیے وہ اس وقت تو ہمیں نہیں لگتا کہ یار ہمیں بڑا نقصان ہو گیا، ہم تو رل گئے. بس میں کہتا ہوں ایسے ایسے ہمارے زبان سے کفریہ کلمات نکلتے ہیں کہ بندہ خود پہ غور بھی نہیں کرتا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں. تو اس وقت بندے کو علم نہیں ہوتا کہ یار یہ کیا ہو گیا، میرے ساتھ کیا ہو گیا. بٹ اس کا جو صلہ ہے اگر دنیا میں نہیں ملے گا تو آخرت میں ضرور ملے گا. اس یعنی کہ اس نقصان کا اگر دنیا میں آپ کو بدلہ نہیں ملے گا تو آخرت میں ضرور بدلہ ملے گا. بٹ آخر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے انسان کے لیے وہ 100% ٹھیک کرتے ہیں، 100% ٹھیک ہوتا ہے. بٹ انسان کو اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ یار میرے ساتھ یہ بڑا حادثہ ہو گیا، میں تو رل گیا ہوں. کرتے کیا ہیں جن کے ساتھ نقصان ہوتا ہے ان کو نان ایکسپیرینس ہونے کے ساتھ، یعنی کہ 95% ایسے کیسز ہیں جن میں برڈز وغیرہ 95% کیسز ایسے ہیں جب ہم ٹربل شوٹنگز کرتے ہیں، جو فارمر نئے شوق کرتے ہیں 500 یا 1000 برڈز رکھ لیتے ہیں، ان کو نقصان زیادہ طور پر اس وجہ سے ہوتا ہے. نقصان نفع والا کے ہاتھ میں ہے ہی ہے، وہ تو چاہے آپ بڑی فیکٹری بھی کھول لیں پھر بھی وہ نفع نقصان یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ پورا کرتا ہے. تو بات یہ کر رہا تھا 95% ایسے یعنی کہ کیسز ہیں جہاں پہ نان ایکسپیرینس یعنی کہ لوگوں کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ وہ برڈز رکھ لیتے ہیں. آپ فرض کریں دو دوست ہیں، ایک دوست نے برڈز رکھے جی، انہوں نے 20 برڈ سے سٹارٹ کیا تو وہ سٹارٹ کرتے کرتے ایکسپیرینس ہوتا اس نے ہزاروں سے کئی ہزار برڈز رکھ لیے. دوسرا جو اس کا دوست ہے اس نے پہلی سیڑھی نہیں دیکھی کہ انہوں نے پہلے کام سٹارٹ کہاں سے کیا تھا، کتنے برڈ سے کیا تھا. وہ دیکھے گا کہ یار اس کے پاس تو بڑے بڑے فارم ہیں، میں بھی ایسا کھول سکتا ہوں. اب ایک دوست پہلے والا دوست لگا رہا ہے فرض کریں 50,000، جو دوسرا دوست ہے اس کو بڑھتے کاروبار کو دیکھ کر اس پہ انویسٹ کر دیتا 2 لاکھ. میں نے 2000 برڈز لینا ہی لینا ہے، میرا دوست ایسا کر رہا ہے تو میں بھی ایسا کر کے دکھاؤں گا. جب ایکسپیرینس ہی نہیں ہوگا، دیکھیں جب آپ نچلی سیڑھی کے سٹیپ سے لے کر اوپر چلے جائیں گے، آپ سب سے پہلے یعنی کہ انسان کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے، اور وہ آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ ایک چھوٹا سا ماڈل بنا کے وہیں سے بڑے سٹرکچر کھڑے کرتے ہیں. اگر آپ ایک سیڑھی کے سٹیپ سے بھی نہیں چڑھیں گے، اوپر آپ جمپ مارنے کے لیے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی بندہ وہ بڑے دھڑام سے نیچے گر جائے گا. لیکن پھر ہاتھ کیا ہوگا، یہی ہوگا کہ یار یہ کام ہی بڑا گندا ہے، یہ کام ہی بڑا بیوقوف ہے. کوئی اس سے پوچھے گا سنائیں یار کہ کیسا برڈز کا مرغیوں کا کام ہے، یار یہ بڑا کتا کام ہے، ناؤز باللہ یہ اس طرح کام ہے، فلانا کام ہے. جب اس سے پوچھا یہ بھی کیوں ایسا ہوا تو یار ایکسپیرینس نہیں تھا، یہ نہیں تھا. پہلے تو اس نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا کہ یار نہیں یار یہ بڑا خراب کام ہے، یہ ایسا کام ہے. سب سے پہلے بڑے فارم تک جانے سے پہلے آپ میری ایڈوائز مانیں، میں نے بھی اسی سے ایکسپیرینس حاصل کیا ہے. چند ایک برڈز اپنے گھر پہ کی چھت پہ رکھیں، گھر پہ رکھیں، جہاں بھی اگر آپ کو شوق ہے. یقین کریں اگر وہ برڈز آپ 5 سے 6 مہینے رکھیں گے، میں یقین سے کہتا ہوں اگر آپ کو شوق ہے تو آپ ایک بڑے فارم تک ڈالنے تک بھی ٹیکنیکل مائنڈ بن چکے ہوں گے. ایکسپیرینس آپ کو ہو چکا ہوگا کہ مرغیوں کو کیسی ڈائٹ ہوتی ہے، کیسی کیئر کرنی پڑتی ہے، کیا ہو تو مرغیوں کو کیا دیا جاتا ہے. آپ چاہے تھوڑے برڈ رکھیں چاہے زیادہ برڈس رہیں، اس کا ایک عارضی ہاسپٹل آپ نے ضرور رکھنا ہے، بنانا پڑتا ہے. یعنی کہ جیسے کہ مرغی اگر بیمار ہے تو اس کو اسی وقت نکالا جاتا ہے بڑے کیجز سے، بڑے سیٹ اپ سے. اب یہاں پہ اگر ایک مرغی بھی ویک ہوگی نا تو میں وہاں سے اس کو نہیں نکالوں گا تو وہ دوسرے مرغیوں کو بھی بیمار کر دے گی. یہ مرغیوں کی بیماری ایک ایسی ہوتی ہے، مرغی اگر فٹ رہے تو سالوں سال فٹ رہتی ہے. بڑے بڑے شوقین ہیں جن کے پاس مرغی 2 3 5 سال تک مرغی فٹ ہے، پتہ ہی نہیں چلا. میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، مرغی صبح مر گئی. خیر جان اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے، لینی بھی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کیا ہوا. خیر یہ وائرس ان کا بہت تیزی سے پھیلتا ہے، چاہے جو بھی ہو، گمبورو ہو، اٹیک ہو، رانی کھیت ہو، جو بھی ہو. اپنے برڈز پہ غور کریں، برڈز کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، برڈز کو ٹائم دیں. جب برڈز پہ پراپر ٹائم دیں گے، ایک برڈز کو اگر آپ دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اتنا بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا. خیر ویڈیو لمبی ہو گئی ہے،
اگر کوئی بھی کویشچن رہ گیا ہے تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ، جہاں تک ہو سکا ہم آپ کی ہیلپ ضرور کریں گے۔ تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔